الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہمارے عرفان نیازی صاحب کے والد محترم کے ایصال ثواب کے حوالے سے ہر سال ماہ ربیع الاول میں اس روحانی محفل کا اہتمام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں منتخب فرمایا، مجھ گناہگار کو بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور آپ تمام کو سننے کے لیے منتخب فرمایا۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دربار رسالت میں بیٹھ کر اس ذکر کو سننے اور جھومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل دل کے یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرب کا سب سے قریب راستہ کون سا ہے؟ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں کس کا قرب پانے کے لیے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، پیچھے والے ہاتھ بلند کر کے بتائیں، کس کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، جتنی بھی عبادات ہیں۔ تو اہل دل کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں سب سے آسان راستہ اللہ کے قریب ہونے کا نبی کریم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے آسان راستہ، سب سے قریبی راستہ کہ آپ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، آپ رب کے قریب ہو جائیں۔ اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ درود ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو درود وہ عمل ہے جو رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ درود وہ عمل ہے جو فرشتے پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اس عمل میں رب کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ رب بھی درود پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اور ہم بھی درود پڑھ رہے ہیں، تو اس عمل میں ہم رب کے ساتھ ہو گئے۔ جب درود میں رب کے ساتھ ہوئے تو اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے یہ اصل عبادت ہے، بنیاد ہے عبادات کی۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیہ مبارکہ میں سورہ انشراح میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ کیا کیا؟ رفعنا، ہم نے رفعت عطا فرمائی، لکا، آپ کے لیے، ذکرک، آپ کے ذکر کو۔ اب قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو تو بلند کس نے کیا؟ بولیے اونچی آواز سے۔ جس ذکر کو اللہ بلند فرمائے اس ذکر کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ امام صاحب، کوئی مٹا سکتا ہے؟ بڑی کوشش کی لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بڑے فتوے لگائے کہ جلوس میلاد یوں ہے، ربیع الاول منانا یوں ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ وہ برسہ برس بیت گئے، وہ فتوے لگانے والے ختم ہو گئے، ہر سال میلاد منانے والوں کو اللہ نے بڑھا دیا، ہر سال جلوس نکالنے والوں کو اللہ نے بڑھا دیا، کیونکہ یہ ذکر وہ ہے جسے اللہ نے بلند کیا ہے، اپنے محبوب کے لیے بلند کیا ہے، اور ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس ذکر کو بلند کرنے والوں میں شامل ہیں۔
کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کے ذکر کو داخل فرما دیا۔ اب یہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، کیسے بلند کیا؟ ایک بار ایسا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ جب جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جعلت کا ذکر، کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، جو آپ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے، جو آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو آپ سے وفا کرتا ہے وہ مجھ سے وفا کرتا ہے، اور جو آپ کا انکار کرتا ہے وہ میرا انکار کرتا ہے۔ یہ پورا خلاصہ ہے بہت ساری آیات کا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو، بولیے اونچی آواز سے، تو جب اللہ نے بلند کیا ہے تو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو سرکار کے ذکر کو اللہ نے یوں بلند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ مجھے بتائیے کون کون محبت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سب محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کون کون جان قربان کر سکتا ہے؟ ابھی حمزہ کیمرے پہ نہیں ہے، ورنہ میں سے کہتا کہ ذرا پبلک کو دکھاؤ، کہاں ہے بھائی حمزہ؟ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذکر کو ہم سب پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کون کون جان قربان کر سکتا ہے؟ ہم سب۔ اب آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ نے ملینز آف ڈالرز اس بات پر خرچ کیے کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکالیں، ملینز آف ڈالرز، اور بڑی کوششیں کی، لیکن ان کے ذکر کو چونکہ اللہ نے بلند کیا ہے تو مسلمانوں کے یہاں ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے ابا کے مقابلے میں بڑا عاشق رسول بن رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری طاقتیں، تمہاری کوششیں مردود ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ آپ کے گزشتہ لمحے سے بہتر ہوگا، تو ہر آنے والی گھڑی میں آپ کی شان کو اللہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت و شان عطا کی گئی۔ اب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب کو، زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، یعنی پوری زمین کا میں نے مشاہدہ کیا، اور پوری زمین پر، روئے زمین پر، کائنات میں لم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے کائنات میں نبی کریم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار، سارے انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو، تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کی مثل ہوں یا نبی ہماری مثل ہیں، اور ہم اس کے دعوے کو تسلیم کر لیں اور اس کی بات کو مان لیں،
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، بولیے اونچی آواز سے، جیسے میرے سرکار ہیں۔ آیت درست ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہاری مثل ہونے میں نہیں ہوں، بلکہ میں تمہاری مثل نہ ہونے میں ہوں، کہ جس طرح تم خدا نہیں ہو، جس طرح تم کیا نہیں ہو، اسی طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا نہیں، میں بھی خدا اس چیز میں تم میری مثل ہو، میں تمہاری مثل ہوں کہ تم خدا نہیں، میں بھی خدا نہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری مثلیت نہیں ہے، ہم خدا سے جدا ہیں، مصطفیٰ کریم خدا سے جدا نہیں ہے۔ ہماری اطاعت خدا کی اطاعت نہیں ہے، لیکن نبی کریم کی اطاعت، ہمارا انکار کفر نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کفر ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اب میرے پیارے دوستو، آج کے دور میں محبتیں بڑی عام ہیں، مجازی محبتیں بھی بڑی عام ہیں۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا، عاشق بن گیا، عزت بھی داؤ پہ لگا دی، وغیرہ وغیرہ، یہ محبتیں بڑی عام ہیں۔ یہ ساری محبتیں ہیں جزئی محبت۔ کون سی محبت؟ یا یوں کہہ لیجئے مجازی محبت، حقیقی محبت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کلی محبت ہے اور اصلی محبت ہے۔ کون سی محبت ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا لیتا ہے، یعنی عاشق مصطفیٰ بن جاتا ہے، تو اس عاشق کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک حسین نہیں، بلکہ تمام حسن والے پوری دنیا مجسم حسن بن کر ایک طرف کھڑی ہو جائے، اور عاشق رسول کو اپنی طرف بہلانا چاہے، بلانا چاہے، تو وہ عاشق رسول چونکہ کل حسن کو دیکھ چکا، چہرہ انور کو دیکھ چکا، آقا کا غلام بن چکا، تو وہ اس مجازی محبت پر پوری دنیا پر ایک ادنا نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ کس کا عاشق ہے؟ چونکہ نبی کریم کا جو حسن ہے وہ کل حسن ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل حسن ہے، اور اس حسن سا کائنات میں کوئی اور حسن، جس نے وہ حسن دیکھ لیا۔ پنجابی کے اندر میں اکثر، آپ لوگ چونکہ پنجابی کو سمجھنے والے ہیں تو یہاں پر مجھے بھی موقع ملتا ہے پنجابی شعر سنانے کا، تو میں اکثر وہ شعر سناتا ہوں کہ جدوں تکیا ہے عاشق نے رخ یار دا، جدوں تکیا ہے، ایک ہے نا کہ جو اپنے دنیا میں کسی کو یار بنا لیتا ہے، اس کا رخ دیکھتا ہے، ہم وہ ہیں کہ جو سرکار کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، کہ جدوں تکیا ہے عاشق نے رخ یار دا، مرض ودھدا گیا شوق دیدار دا۔ آتا ہے شعر؟ مرض ودھدا گیا، لیجئے، مرض ودھدا گیا شوق دیدار دا۔ اب جب یہ مرض بڑھتا گیا تو طبیبوں کو بلایا گیا، بھئی یہ تو بیمار ہو گیا ہے، اس کو تو مرض لاحق ہو گیا ہے، اس کو چیک کرو کہ کون سا مرض لاحق ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ نبضہ پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تسی پے لبدے ہو کی ایسے بیمار جو جدو تک آئے عاشق نے رخ یار دا، مرض وددا گیا شوق دیدار دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدو تک آئے عاشق نے رخ یار دا، مرض وددا گیا شوق دیدار دا، نبضاں پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تسی پہ لبدے ہو کی ایس بیمار چوں، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا میں تیری سرکار چوں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب جلوہ ایک ہے
یعنی دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلوہ ہے، اس جلوے کو دیکھنے والے بہت سارے ہیں۔ صحابہ کرام نے بلا واسطہ نبی کریم کا دیدار کیا، پھر اس کے بعد آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ اب عاشق عرب میں بھی ہیں اور عاشق عجم میں بھی ہیں، یعنی عربی بھی عاشق ہیں اور عجمی بھی عاشق ہیں۔ چونکہ جلوہ ایک ہے تو اس دیدار کو چاہے عرب بیان کریں چاہے عجم بیان کریں، دونوں صورتوں میں بیان ایک ہوتا ہے۔ مثلا اکثر اس صحابتی روایتاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا، آپ کے چہرہ انور کا جمال کیسا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ جب ہم چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے تو یوں لگتا تھا کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے گال مبارک میں تیر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ عربی ہے، کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے گال مبارک میں تیر رہا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو اپنے الفاظ میں عربی میں بیان کیا کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ اب آپ نے بھی وہی جلوہ دیکھا، اور صدیوں کے بعد عاشق صادق پیر مہر علی شاہ صاحب آئے، آپ نے بھی وہی جلوہ دیکھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ عجمی عربی ہیں اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب عجمی ہیں، پنجابی ہیں، پوٹوہاری ہیں، آپ کی زبان اور ہے، ان کی زبان اور ہے، لیکن جلوہ ایک ہے، دیدار ایک ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جو الفاظ ادا کیے وہی الفاظ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی زبان میں ادا کیے کہ جب میں نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا تو حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ آپ اس حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، یعنی آپ کا چہرہ انور، مکھ چہرے کو کہتے ہیں کہ جو چہرہ انور ہے وہ چند بدر 14ویں رات کا چاند ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے گال مبارک میں تیر رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ نور کی شعائیں آپ کے گالوں سے پھوٹ رہی ہیں، تو اس چہرے کو، ان گالوں کو شاشانی کہا جاتا ہے جن سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں۔ مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مدبریاں، اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ ہاں جی، مزہ آ رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ ایک ہوتی ہے غیر عاشق کی بات، اس کی بات، اور ایک ہوتی ہے عاشق کی بات۔ نبی کریم سے جب محبت کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں سب سے اصل چیز ہوتی ہے ادب۔ سب سے اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اور آج کے معاشرے میں ہمیں بعض جگہوں پر فقدان ادب نظر آتا ہے، ادب کا فقدان نظر آتا ہے۔ ایون بعض محافل کے اندر ایسے طریق اور ایسی روش کو اختیار کیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے۔ اب جب آپ ادب والوں کی بات سنتے ہیں نا تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یعنی اگر آپ مولانا جامی کو پڑھیں، اگر آپ شیخ سعدی کو پڑھیں، اگر آپ مولانا روم کو پڑھیں تو یہ ادب والے لوگ تھے۔ ان کی شاعری کے اندر، ان کے کلام میں، ایون پیر مہر علی شاہ صاحب کے کلام کو آپ پڑھیے تو آپ کو وہ تاثیر اور وہ چاشنی نظر آتی ہے جس کی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب کو آپ نے سنا، اسی طرح اگر آپ مولانا جامی کو پڑھیں، میں اکثر یہ شعر آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ مولانا جامی رحمہ اللہ نے جب کلام لکھا، تنم فرسود جا پارا زہجراں یا رسول اللہ۔ اب آپ یعنی مولانا جامی کوئی عام عالم نہیں ہے، ہمارے یہاں جو درس نظامی ہے نا، درس نظامی عالم کورس، اس میں مولانا جامی کی کتابیں، شرح اللہ جامی جو ہے وہ شامل ہے، اور بھی متعدد کتب آپ نے لکھی۔ لیکن جب عشق کی بات آتی ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو آپ کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ عرض کرتے ہیں کہ چو سوئے من گزر آ رہی، کہ آقا جب آپ کا سوئے من میری طرف سے گزرنا ہوگا تو میرے محبوب آپ ہیں، میرا اساسہ حیات آپ ہیں، تو میں تو خوشی کے مارے آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ تو عرض کرتے ہیں کہ من مسکین سے ناداری، جب آپ کا میری طرف سے گزرنا ہوگا تو میں کیا پیش کروں؟ میں تو مسکین اور نادار ہوں، اب کیا پیش کروں؟ تو پھر خیال آتا ہے کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری جان ہے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے ناصر؟ میری جان ہے۔ تو عرض کرتے ہیں فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ، چوسوئے من گزر آری، من مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ مولانا جامی کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جب میری طرف سے گزرنا ہوگا تو میں آپ کے نالین کے نقش پر اپنی جان کو قربان کروں۔ اب یہ ایک فرق سمجھیے، ایک ہے نبی کریم کے قدمین شریفین، کیا ہے؟ قدمین شریفین، ان میں دو قدم تسنیہ ہے نا، قدمین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدمین میں جو نالین پہنے ہیں، دوسرا نمبر ان کا لے لیجیے کہ وہ بھی دو ہیں، تین نہیں ہیں، نالین شریفین۔ اب مولانا جامی عاشق ہے، ادب دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں قدمین شریفین، میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں قدمین پر اپنی جان کو قربان کروں۔ اچھا جی، قدمین پر نہیں تو نالین پر قربان کر دے؟ تو مولانا جامی کہتے ہیں کہ میری یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ نالین جو نبی کریم کے قدمین سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان نالین پر اپنی جان کو قربان کروں، وہ بھی دو ہیں۔ تو پھر کس پر قربان کریں گے کہ آقا آپ چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو آپ کے قدمین میں جو نالین ہیں وہ زمین پر نقش بنائیں گے کہ آپ 2 قدم چلیں گے 4 نقش بنیں گے، آپ 4 قدم چلیں گے 8 نقش بنیں گے۔ تو وہ جو آپ کے نالین سے زمین پر نقش بنیں گے، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، ان نالین سے بننے والے نقش پر جامی اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ یہ ہے ادب۔ میں اکثر ایک بات پہ زور دیتا ہوں، بعض لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو محفل نعت ہے نا، یہ کروانا بہت آسان ہے، لیکن اس محفل اور اس اسٹیج کے تقدس کو قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو ہمارے لیے سبب تکلیف ہے، بہت زیادہ اذیت کا سبب ہے۔ وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہم اس ادب کو اپنے ہاتھوں خود پامال کر رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے اپنے بچپن میں وہ نعت پڑھی جاتی تھی، کون سی؟ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی۔ نعت خواہ بھی ایک جگہ رکا ہوا ہوتا تھا، پڑھ رہا ہوتا تھا، سننے والے جو سامعین ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے تھے، اور اس کی بھی آنکھ سے آنسو بہ رہا ہوتا تھا، اس کی آنکھ سے بھی آنسو بہ رہا ہوتا تھا۔ وہ ادب تھا۔ اب بعض اوقات ایسا لگتا ہے، ہمارے ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کہ ادب اور ذوق پیچھے رہ گیا اور مزہ اور جھومنا جمانا یہ آ گیا ہے۔ اب ماضی میں ایک زمانہ تھا جب ذکر والی نعت آئی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ اس سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ، پھر علماء نے فتوے دیے، شاہ تراب الحق صاحب رحمہ اللہ سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر وہ ایک روک تھام ہوئی کہ بھئی آپ ذکر والی نعت خوانی کو روکیں۔ لیکن آج بھی بعض لوگ ہیں، ابھی مجھے آج کسی نے ایک کلام بھیجا ایک بڑے نعت خواں کا، نیا جو ہے وہ کلام، اس میں دوبارہ اس طرح کا ذکر موجود۔ تو ایک بات سمجھیں کہ دیکھیں، ہم اپنے علماء کے پیچھے، کس کے پیچھے؟ اگر ہم بے لگام ہو جائیں گے تو پھر ہمارے مسلک کی تو بربادی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو کوئی بھی کام کریں تو اس میں اپنے علماء کرام سے پوچھ ضرور لیں کہ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے تقدس پامال، کوئی ایسا طریقہ۔ اب بعض ہمارے ایسے افراد ہیں جو کلام پڑھ رہے ہوں، عوام سن رہی ہوتی ہے، وہ اس قدر جھومتے ہیں کہ وہ رقص کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب وہ ویڈیو کسی نے بنائی اور سوشل میڈیا میں ڈالی، اب کیا ہے جی، بریلوی حضرات یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔
کہ محفل نعت ہے یا مسجد ہے، اس مسجد کا ایک تقدس ہے. آپ مسجد کے اندر بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو مسجد کے ادب کو پامال کرے. تو جب بھی اس طرح کی محافل کریں تو اس کے اندر ادب و احترام کو ملحوظ نگاہ رکھیں. ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. فوکس یہ ہوگا نا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کامیاب محفل کا مطلب کیا ہے؟ پبلک بہت آ گئی. میں اسی لیے زیادہ پبلک والی جگہوں پہ کم جاتا ہوں. میرے کو اگر کوئی فون کر کے پوچھتا ہے نا بیان چاہیے تو میں پوچھتا ہوں روڈ کی محفل ہے گھر کی محفل ہے. مجھے اب عرفان سے تو چونکہ یہ بہت ہی قریبی ہے تو ان کے ہر سال آنا ہوتا ہے، ورنہ روڈ کی محفل مجھے بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی کسی خطیب کو بلا دو. ہمارا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں توجہ درکار ہے، ماحول ایسا ہے، افراد وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو جھومنے کے لیے آئے. سیرت سننے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ چاہنا، آپ کچھ سیکھ کر جائیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے. عملاً میلاد منانا کیا ہے کہ آپ نے اچھا میلاد منانا جو ہے یہ ہماری پہچان ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی جلتا ہے لاکھ بار جلے، ہم ہر سال میلاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارے بچے میلاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جلوس نکالتے ہیں، نکالتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی، چراغاں کرتے ہیں انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. آپ کہتے ہیں سیلاب زدگان، تو سیلاب زدگان کی مدد بھی الحمدللہ ہمارے طبقے نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں. تو یہ ہماری پہچان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم عملاً بھی اپنے آپ کو بدلیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب نے اب یہ دعویٰ، آپ سب نے مجھے بتایا کہ جی ہم نبی کریم سے محبت کرتے ہیں. تو اب جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے. آج دنیا کے اندر یہ مثال ہے کہ کسی سے پوچھو بھائی تم نے اس طرح کی ہیئر کٹنگ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں وہ فلاں کو فالو کرتا ہوں. یہ ڈریسنگ اس طرح کی کیوں کی ہوئی ہے؟ میں فلاں کو فالو کرتا ہوں. وہ میرا ہیرو ہے، میں نے اس کے مطابق کپڑے بنانے ہیں. دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے. تو ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کریم سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم کی اداؤں کے مطابق ہماری ادائیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بولیے اونچی آواز سے، ہاتھ بلند کر کے بتائیں. تو ہیں کیوں نہیں؟ یہ بھی تو بتلائیے ذرا. سب سے پہلی چیز، نبی کریم نے پیغام محبت دیا. کون سا پیغام دیا؟ کیا آپ سب ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں؟ اپنے دلوں سے پوچھیں. کئی ایسے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر لڑتے ہوں گے، سلام ایون نہیں کرتے ہوں گے. تو بہت اہم چیز یہ ہے آج کے دور میں کہ اپنے معاشرے میں محبت کو عام کریں. کس کو عام کریں؟ اب آپ کہیں گے جی آج تو محبت کا زمانہ ہی نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بڑے بگڑے ہوئے. کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں تو وہ تو سمجھتا ہے یہ مسکرایا کیوں. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا. دیکھیں آج کا زمانہ جتنا خراب ہے نا، اس سے زیادہ زمانہ جاہلیت خراب تھا. زمانہ جاہلیت، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق مبارک اور اپنے کردار مبارک سے اس زمانے کو بدل دیا. اور دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ. جب ان لوگوں نے معجزہ طلب کیا تو نبی کریم نے فرمایا میں اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان ٹھہرا رہا، 40 برس میں نے تمہارے درمیان گزارے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں نے جو اپنی زندگی تمہارے درمیان بسر فرمائی ہے، میری یہی زندگی میری نبوت کی دلیل ہے. کہ معاشرہ اتنا خراب ہے پھر بھی تم کہتے ہو صادق. معاشرہ اتنا خراب ہے پھر بھی تم کہتے ہو امین، کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، یہی میری نبوت کی دلیل ہے. تو نبی کریم نے کس سے بدلا؟ اپنے کردار سے. تو آج ہم نبی کریم کے غلام ہیں تو ہم سب پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے کردار کو اعلیٰ کریں، ہم اپنے کردار کو بلند کریں، ہم اپنی سوچ کو ستھرا کریں. برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہوتے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے. پھر اگر اہل حق ہیں تو اہل حق میں پھر بہت سارے بٹے. ہر بندے کی اپنی دکان. وہ ایک مطلب یہاں تک ہوتا ہے بعض اوقات کہ قادری ہے تو وہ چشتی سے ملتا ہے تو اس کو وہ محبت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے نہیں جی میں قادری ہوں تو قادری سے اچھا قادریوں میں پھر بہت سارے وہ کہتے ہیں بھائی میرے پیر صاحب کا میرا پیر بھائی ہے تو اس سے اچھے طریقے سے ملوں گا، یہ کسی اور سلسلے کا ہے تو اس سے اچھے طریقے سے از رانگ، اٹس رانگ.
یہ غلط ہے. ہمیں جس سے بھی ملنا ہے، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، نون ہو، ان نون ہو، ہم جس سے بھی ملیں گے انشاءاللہ پیار سے ملیں گے. کون کون پیار سے ملے گا مجھے بتائیے؟ آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ میں سے بعض ایسے کہ جن جو آٹو پر جو ہے نا وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، بلا وجہ جو ہے ان کے مزاج کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ اگر اچھے طریقے سے بھی بات کرتے ہیں نا. اب یہ عرفان ہے ہمارا میاں والی لینگویج، چونکہ تھوڑی سی اس کے اندر سختی پائی جاتی ہے، تو یہ کسی سے بات کرتے ہو کہتے ہیں وہ آپ کے بندے نے کال کی تھی بڑی سخت آواز تھی اس کی، ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی اس کا انداز ہی ایسا ہے، ان کی زبان ہی ایسی ہے. تو ہمیں اپنے اندر سافٹنس لانی پڑے گی. کیا لانی پڑے گی؟ پیار، غصہ نہیں، محبت. جو برائی کرے نا اس کے ساتھ بھی اچھائی کرے. تو آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اچھائی کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کی کمیونٹی میں، بہت کیسز ہیں میرے پاس، آئے دن مسئلے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو زوجہ کو مارتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم، تم لوگوں میں سب سے اچھا کون؟ فرمایا خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. وَأَنَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم، تم لوگوں میں سب سے اچھا ہوں لأہلی، اپنے گھر والوں کے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اچھا ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کی رائے کیا ہے. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت بااخلاق، بہت باکردار، اور انہی کے گھر سے بعض اوقات کال آتی ہے کہ وہ آپ کا فلاں شاگرد ہے، علامہ فہامہ معاشرے کے اندر موجود ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ گھر میں گالیاں بکتا ہے، زوجہ کو گالیاں بکتا ہے، اماں کے ساتھ لڑتا ہے. تو یہ بہت زیادہ وبا پائی جاتی ہے. تو ہم نے اچھا بننا ہے، سب سے پہلے کس کے ساتھ اچھا بننا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. اچھا اب آپ لوگ کہیں گے کہ میری بیوی نے میرا کیا حال کیا ہوا ہے مفتی صاحب، آپ کو کیا پتا؟ ٹھیک ہے، ہاں بھائی عرفان، آپ کو کیا پتا مفتی صاحب، آپ تو بیان کرنے آئے کر کے چلے جائیں گے. اس نے تو میرا جینا دھوبر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرا تو ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اچھا اس نے اگر ستیہ ناش کیا ہوا ہے نا، آپ نے اس کا سوا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اگر کہیں پر غلطی ہے بھی تو یہ یاد رکھیں کہ زوج اور زوجہ کا جو رشتہ ہے نا، یہ جانبین سے قربانی سے چلتا ہے. کہیں پر اگر آپ کو اس کی غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تو کہیں پر اس کی وفا بھی ہوتی ہے، کہیں پر اس کی قربانی بھی ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں کہتا ہوں فرعون مزاج. کیا کہتا ہوں؟ سخت لفظ ہے فرعون مزاج، کہ ان کا مزاج جو ہے نا وہ فرعون والا ہوتا ہے، کہ وہ جب غصے میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ساری اچھائیاں پسے پش، ایک بات پر غصہ آ گیا تو اس ایک بات کو بنیاد بنا کر اس کی ساری نیکیوں کو پسے پشت ڈال دینا اور ایک لمحے میں فرعون بن جانا. یعنی فرعون والا مزاج اپنا لینا. یہ اچھی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا بعض لوگ کہیں جب میں غصہ آ جائے نا تو میں زبان کا برا ہوں دل کا بہت اچھا ہوں. تو بھائی تمہارے دل کے اچھے ہونے کا کیا فائدہ؟ ہمارے سامنے تمہارا دل تو نہیں ہے، تمہاری زبان. تو مومن وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی اچھا ہو اور یونس اور ہاں، اگر زبان کا برا ہے اور کہتا ہے نہیں جی میں دل کا بہت اچھا ہوں، تو نو. جو دل کا اچھا ہوگا وہ زبان کا اچھا ہوگا. جو دل کا اچھا، اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شیطان. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بیان کر رہے ہیں، اسے میں جوڑ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ تھے کہ جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کی گفتگو میں نرمی ہوا کرتی تھی. کیا ہوا کرتی تھی؟ اب ہم نبی کریم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری گفتگو میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ یہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں عوام تو عوام، اب خواص بھی ایسے ہیں کہ جن کی گفتگو میں نرمی ختم ہو گئی. اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ دماغ خراب. میں اتنا مشہور عالم، ٹھیک ہے جی، میں اتنا بڑا پیر، یہ دو چار لوگ مجھ سے جو ہے ناراض ہو جائیں گے، بدزن ہو جائیں گے تو کون سا فرق پڑے گا؟ وہ دماغ میں جب فطور آیا تو اس فطور کو بنیاد بنا کر اس کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ میں سامنے والے کا دل توڑ رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے، آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کا دل ٹوٹا ہو، کسی نے آپ کا دل توڑا ہو اور آپ خلوت میں آ کے بیٹھے ہو. جب دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنی محبت سے گیا تھا، انہوں نے مجھے ڈانٹ کے نکال دی. آپ کی آنکھ آنسو بھی بہاتی ہے. کچھ بھی ہو جائے کبھی کسی کا دل مت توڑیے. صوفیاء کیا کہا جاتا ہے کہ جو دل توڑتا ہے اس کی روحانیت سر ہو جاتی ہے.
دل توڑنا، چونکہ دل اللہ تبارک و تعالی کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے، جسم کے اندر بنیادی چیز ہے جس پر پورے جسم کی، پورے اعمال کی بنیاد ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت اور کسی کو تکلیف نہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم کے عظیم ترین منصب پر فائز فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کو اس کے کمال تک پہنچاؤں. یعنی اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. تو جو رسول تکمیل اخلاق کے لیے تشریف لائے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی ان اخلاق کو اپنائیں، ان اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور وہ اخلاق اگر ہم اپنائیں گے تو ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. تو آپ سب یہ ارادہ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اخلاق اپنائیں گے؟ کون کون ارادہ کرتا ہے بتائیے ذرا مجھے. اب میں آپ کو 1 by 1 اخلاق بتا رہا ہوں جو آپ نے اپنانے. نمبر 1، ہر سال بتاتا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یہ تھا کہ آپ پہلے سلام کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ ابدأ بالسلام، سلام سے ابتدا کیا کرتے. تو ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں گے تو ہم انشاءاللہ سلام میں، بولیے اونچی آواز سے، سلام میں، ہاں یہ نہیں دیکھیں گے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ جی میں بڑا ہوں دوسرا چھوٹا ہے تو پہلے وہ سلام کرے. سلام کرنے میں ثواب زیادہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ پہلے سلام کرتے ہیں تو تکبر ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تکبر ختم ہو جاتا ہے. جب آپ اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ یہ آیا ہے میرا نوکر ہے یہ مجھے پہلے سلام کرے، تو یہ کبر ہے. یہ غریب ہے میں مالدار ہوں یہ مجھے سلام کرے، یہ کبر ہے. یہ پیدل ہے میں گاڑی پہ ہوں یہ مجھے سلام کرے، تو یہ کبر ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن عاجزی نہ ہو اور آپ متکبر ہو، تو یہ تکبر واحد ایسی چیز ہے جو آپ کو ذلیل و رسوا کر دے. کیا کر دے گی؟ تکبر. چاہے وہ مال کا تکبر ہو، چاہے وہ عہدے کا تکبر ہو، چاہے وہ شہرت کا تکبر ہو، چاہے وہ علم کا تکبر ہو. ایسا ہے وہ تکبر. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تکبر میری رضا ہے. جو میری رضا یعنی چادر کے معاملے میں جو مجھ سے جھگڑے گا یعنی تکبر اختیار کرے گا، میں اسے ضرور ذلیل و رسوا فرماؤں گا. اللہ فرماتا ہے. تو جو متکبر ہوتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. ہم نے سلام میں، بولی اونچی آواز سے، سلام میں. دوسری چیز، اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھنی. کیا رکھنی؟ بھئی پیسے لگتے ہیں اشرف بھائی، پیسے لگتے ہیں. چلو یہ اشرف تو مسکراتا رہتا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، یہ مسکراتا رہتا ہے، یہ اچھا ہمارا مرید ہے کہ اکثر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں اس کی. اور انشاءاللہ الجلیل جلد جو ہے وہ چہرے پر داڑھی بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ. ارادہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ بولے ان کے لیے. اچھا، تو بعض لوگ کیا بلا وجہ غصے میں ہوتے ہیں، جب دیکھو ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہم ہی نے کیا ان کا، کہ چہرے پر جو ہے وہ اسپاٹنس غصے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت دائمہ مستمرہ یہ تھی کہ آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ ہوا کرتی. اچھا، ہم لوگ ہیں مفاد پرست. کون ہے؟ احمد کون ہے؟ جس سے ہمارا مفاد ہو نا اس کے سامنے ہم باتیں کھلا کے جو ہے نا وہ ہنسیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ ہمارا مفاد وابستہ ہے، پیسے چاہیے، مال چاہیے، ضرورت ہے، حاجت ہے، اسے پورا کرنا ہے، تو بڑے پرتپاک طریقے سے اپنے مفاد کے لیے حاجی صاحب بنا دیں گے اس کو. اور جس سے ہمارا مفاد نہیں ہے اور وہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. تو یہ جو چہرے پر آپ نے مسکراہٹ رکھنی ہے، یہ اس نیت سے رکھنی ہے کہ میں مسکرا رہا ہوں کیونکہ مسکرانا میرے آقا کی سنت کریمہ. کس کی سنت کریمہ ہے؟ میرے آقا کی سنت کریمہ ہے. اور جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو یہ جو مسکرا کر آپ نے دیکھا ہے، اس مسکرانے پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے. کیونکہ سامنے والے کے دل میں آپ نے مسرت کو، خوشی کو داخل کیا، تو مسلمان کے دل میں مسرت کو داخل کرنا یہ بھی سنت ہے.
اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے. تو دوسری چیز جو آپ سب نے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر کیا رکھنی ہے؟ تیسری چیز نظروں کی حفاظت. کس کی حفاظت؟ دو چیزیں عرض کرتا ہوں. ایک چیز کہ ایک ہوتا ہے کاٹنے والی نظر. کون سی نظر؟ بولیے اونچی آواز سے. کاٹنے والی. ایک ہوتی ہے کاٹنے والی زبان. ویسے بیسیکلی تو کاٹنے والا قلب ہوتا ہے، جیسے اردو میں آپ کتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کاٹنے والا کتا. ایک ہوتی ہے کاٹنے والی نظر. کاٹنے والی نظر کیا ہے؟ کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، کوئی شخص موجود ہے تو بلا وجہ ہم اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، غصے والی نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ جو ہماری نظر غصے والی اس پر پڑی ہے، یہ نظر کہلاتی ہے کاٹنے والی نظر. بھئی آپ کا اس نے کیا بگاڑا اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو کاٹنے والی نظر سے دیکھیں؟ اگر آپ نے اسے دیکھنا ہے تو محبت والی نظر سے دیکھیں. اسے کہا جاتا ہے پریشان نظری. کیا کہا جاتا ہے؟ کہ وداؤٹ اینی ریزن، بغیر کسی سبب کے آپ جہاں پر بھی گزر رہے ہیں آپ کا دیکھنا ضروری ہے، اور دیکھنا بھی غصے سے ضروری ہے. اور بعض ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ اگر انہیں دیکھ لیا جائے اور وہ غصے سے دیکھ رہے ہوں تو، اور ہماری نظریں اس سے مل جائیں تو وہ سامنے سے یہ بھی کہتے ہیں بھائی کیا گھور رہے، جاؤ اپنا کام کرو. اور بعض زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کیا کھا جائے گا؟ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیا گھور رہے ہو، کھا جاؤ گے کیا؟ یعنی کوئی خاندانی دشمنی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، بغیر کسی سبب کے نفرت. تو اپنی نظروں کی حفاظت کہ ہم نے کاٹنے والی نظروں سے کسی کو. دوسرا، فحاشی اور یعنی اور غیر محرمات پر جو نظر ڈالتے ہیں اس نظر سے اپنے آپ کو بچانا. آج ہمیں ذوق عبادت نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ذوق نہیں مل رہا، روحانیت نہیں مل رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظریں ٹھیک نہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ آنکھ دروازہ دل ہے. دل کا دروازہ ہے کہ دل میں جو بھی داخل ہوگا وہ کہاں سے داخل ہوگا؟ اب ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، بدنگاہی بھی کر رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، غیر محرمات کو دیکھ بھی رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے اور موبائل بھی اس کے سامنے ہے اور اس پر وہ بغیر شرعی تمیز کے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو اب اس کی آنکھ کے ذریعے جب دل میں فساد جا رہا ہے تو وہ روحانیت کو ختم کر. اور اس میں بہت لوگ مبتلا ہیں. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے اگر دیکھا جائے تو یہ موبائل ہے، جس کے ذریعے فحاشی اور عریانی عام ہوئی. تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں. ایک مسلمان کا کردار بلند ہونا چاہیے. وہ کسی کی بہن پر، کسی کی بیٹی پر نظر نہیں ڈالتا. کسی کی بہن اور بیٹی کے بارے میں غلط خیال اپنے ذہن میں ڈالے. اگر وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے تو اللہ کا ذکر کرے اور اپنے آپ کو دور کرے. اگر اس کی نظروں میں حیا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا کل خیر. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا ذهب الحیا، جب حیا چلی جائے فاصنع ما شئت، تو پھر تیرے جی میں جو آئے تو وہ کر. یعنی جب حیا ختم ہو جائے تو انسان کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر ہر حد سے تجاوز کر جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس حیا دیا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے. یعنی جو حیا ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے کہ اگر حیا نکل گئی گویا کہ ایمان نکل گئے. تو میرے عزیزوں آج ہم غور کریں کہ ہماری طبیعتوں میں حیا کا فقدان کس طرح ہو رہا ہے. حیا کس طرح ہماری طبیعتوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کس طرح ہم بے حیائی اور بے شرمی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے نظروں کے ساتھ. نظر میں حیا ہوگی تو دل میں حیا. اگر نظر میں حیا نہیں ہے تو پھر دل میں حیا نہیں ہے. تو آپ سب تیسری چیز جو آپ نے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نظروں میں کیا رکھنی ہے انشاءاللہ؟ بولیے اونچی آواز سے. اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے. چوتھی چیز، رشتہ داروں سے اچھا سلوک. کس کے ساتھ؟ آپ کی کمیونٹی میں یہ بہت مسئلہ ہے. بہن سے ناراض، بھائی سے ناراض، چچا سے ناراض، ماموں سے ناراض، اور بعض جگہوں پر تو دشمنیاں ہیں. خاندانی دشمنی جسے کہتے ہیں، بہت قریبی رشتہ ہے لیکن خاندانی دشمنی. بچوں کو منع کر دیتے ہیں خبردار ان کے بچوں کے ساتھ سلام مت کرنا. ایک بات یاد رکھیے، رشتہ داری کا جو رشتہ ہے نا
وہ بندے نے نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ بولیے اونچی آواز سے. وہ رشتہ اللہ نے بنایا. اب آپ بتائیے کہ جو رشتہ اللہ نے بنایا طاہر، وہ رشتہ ہم ختم کر سکتے ہیں؟ بولیے. اور اگر ایسا کرتے ہیں جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا، یعنی خونی رشتے کو پیدا کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. کاٹوں گا کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے اپنی رحمت سے دور فرما دوں. تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے. مثلا جو آپ کے والد ہیں، چاہے وہ آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، وہ والد ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک لازم. والدہ ہیں، چاہے آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک. زوجہ ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اور آگے جتنے رشتے، خونی رشتہ جسے کہا جاتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے. حتیٰ کہ شب براءت، جس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس رات بھی جو قطع تعلق کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا. اتنا بڑا جرم ہے کہ ہر گناہگار کی بخشش ہو رہی ہے، لیکن قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہو رہی. تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نیک برتاؤ کریں. اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس کی برائی کا ذمہ دار وہ ہے، ہم نہیں. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ برا کر رہا ہے تو ہم بھی برا کرنا شروع کر دیں. تو آپ سب یہ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قطع تعلق کو ختم کریں گے. کون کون ارادہ کرتا ہے بتائیے. اب آپ میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ ہماری تو ناک کا مسئلہ ہے، ہم نے جس سے ختم کیا تھا اب ہم اس سے جا کے کیسے ہاتھ ملائیں، کیسے رشتے کو جوڑیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. وہ کس کے لیے جھکا؟ قرآن حدیث میں فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، فقد رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے، رفعت عطا فرماتا ہے. تو آپ اللہ کے لیے عاجزی کریں، جھکیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو رفعت اور بلندی عطا فرمائے گا. تو آپ سب نے صلہ رحمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. آخری پوائنٹ جس پر میں اختتام کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ عفو درگزر، معاف کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے مولا تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما. جب وہ رب ہو کر معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک بار معاف کر بھی دیتے ہیں تو دوسری بار ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے معاف کیا تھا، اب تم نے پھر کیا، اب معاف نہیں کروں گا، اب میرے پاس مت آنا. اور بعض اوقات معاف کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں دوبارہ کیا نا پھر معافی نہیں. ہم دن میں 70 بار گناہ کریں. کتنی بار؟ بولیے اونچی آواز. اور 70 بار اپنے رب سے سچی معافی طلب کریں تو وہ رب ہو کر، قادر مطلق ہو کر 70 بار معاف فرما دیتا ہے. ایک دن میں 70 بار معاف فرما دیتا ہے. تو ہم تو پھر بندے ہیں، قادر مطلق بھی نہیں. ہماری اوقات اور ہماری طاقت کیا ہے؟ اگر کسی سے 2-4 بار ریپیٹڈلی غلطی ہو بھی گئی ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اسے، بولی اونچی آواز سے، اسے. تو آپ سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ الجلیل ہم نے اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں رکھنی اور اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آپ سب کی شرکت کو، آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ اتوار کو 12 ربیع الاول تشریف لا رہی ہے. تو جس جوش کے ساتھ آپ نے اس محفل میں شرکت کی ہے، اسی جوش کے ساتھ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے جلوس میں بھی شرکت کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور دشمنان مصطفیٰ کو یہ بتا دیں گے کہ سرکار کے غلام آج بھی زندہ ہیں، ذکر سرکار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں کی پابندی کریں گے، صغائر و کبائر سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کوئی غیر شرعی عمل، کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں. یہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر ہم روحانیت چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم فرائض و واجبات کی پابندی کریں.
ہم نمازوں کی پابند. اب یہاں پر کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے. ابھی پوچھ لوں نا میں اگر کہ عشاء کس کس نے پڑھی ہے تو بہت سارے ایسے ہیں جو یہاں پر ہیں. امام صاحب مسجد میں ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں؟ کتنی؟ امام صاحب بتا رہے ہیں کہ 2 صفیں یا 1 صف. اب آپ مجھے بتائیے یہاں پر جگہ نہیں, وہ پیچھے تک لوگ کھڑے ہیں, یہاں پر لنگر کا انتظام کیا اسی لیے تو نہیں کھڑے ہوئے. یہ آپ محبت میں کہہ رہے ہو سکتا ہے لنگر کے لیے کھڑے ہو. خیر آپ لوگوں کی محبت ہے, میں جانتا ہوں ماشاءاللہ ہر سال کے محبت میں آتے ہیں آپ لوگ, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کتنے دل کو درد پہنچانے والی بات کہ آپ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا علاقہ, ایک کمیونٹی, اور مسجد ویران, فجر میں گنتی کے نمازی. اگر آج آپ اپنے گھر کو پر نور بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے ہر فرد کو 5 وقت کا نمازی بنائیں. 5 وقت کا, جب صبح اٹھیں زوجہ کو بھی اٹھائیں نماز پڑھیں, بچوں کو اٹھائیں, بچیاں کو مسلح بچھا کے کہیں نماز پڑھیں, بیٹے کو ساتھ میں مسجد میں جائیں نماز پڑھیں. آپ صرف اسی دن غور کر لیجئے گا کہ جس دن آپ کی پوری فیملی نے فجر کی نماز پڑھی, اس سے ایک دن پہلے والا دن دیکھیے گا اور وہ دن دیکھیے گا, دونوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ اس سے پہلے والا دن آپ کو نظر آئے گا منحوس. کیا نظر آئے گا؟ اور وہ دن جس دن سب گھر والوں نے 5 نمازیں پڑھی, وہ والا دن آپ کو نظر آئے گا پر نور, نورانیت والا. تو 5 نمازوں کی پابندی, کچھ بھی ہو جائے آپ سب یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں گے. اور صرف اب نہیں, ہمیشہ کے لیے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں انشاءاللہ ہماری تمام نمازیں باجماعت ادا ہوں گی انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی برکات عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی عرفان بھائی کے والد محترم کے درجات کو بلند فرمائے, ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. جو کچھ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں منتقل فرمائے. آپ میں سے جن کے اعزاء اقربا دوستو احباب والدین کریمین انتقال کر چکے, ان تمام کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہو مبارک اہل ایمان, آ گیا جشن بہاراں. ہو مبارک اہل ایمان, آ گیا جشن بہاراں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا. ہو مبارک اہل ایمان, آ گیا جشن بہاراں. ہو گیا گھر گھر چراغ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. اے شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام
عرش معلا الصلاۃ والسلام رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد اٹھائیے ہاتھ انشاءاللہ سب کے ساتھ ایسا ہوگا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا دلدر کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا الہ العالمین تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا جو کچھ اہتمام و انصرام کیا گیا جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کا تمام ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بعظمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ عظیمہ سے تمام صحابہ کرام تابعین کرام تبع تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ ائمہ ثلاثہ اور تمام سلاسل کے بزرگان دین رحمہم اللہ کی ارواح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما جتنے مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تمام کے ارواح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص اس کا تمام ثواب عرفان بھائی کے والد محترم کی روح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا حد نکاح تک وسعت عطا فرما اگر بتقاضۂ بشریت دنیا میں کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہوں تو اپنی رحمت کاملہ سے عفو درگزر فرما حاضرین و موجودین میں سے جن کے اعزاء اقرباء دوست و احباب والدین کریمین ایمان و اسلام کی حالت میں اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تمام کے حق میں یہ تمام دعائیں قبول فرما یا الہ العالمین ہم تمام اور تمام مسلمانوں کے ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما مولا کریم دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بیماروں کو صحت عطا فرما قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا فرما تمام حاضرین و موجودین کی دلی کو جائز دعاؤں کو تمناؤں کو التجاؤں کو آرزوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما آمین بجاہ النبی الامین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله